نحمده ونصلي على رسوله ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. آقائے کل جہاں، تاجدار محشر، دولائے عرش، زینت فرش، حبیب کبریا، شین شاہد مقام، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مہربان عظیم اور کریم بارگاہ میں بڑی عقیدت اور بڑی محبت پیدا ہو جائے. مل کے درود پاک پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی. خدا کرے ہم سب کے مولا کریم کا نام ہمیشہ بلند رہے. خدا کرے ہمارے محبوب آقا، ہماری جان، ہمارا ایمان، ہمارا مان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے. ابھی دوستو، ہم سارے آج محترم صوفی حق، صوفی باصفا حضرت بابا جی شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اصال ثواب کی درجات میں بلندی کے لیے حاضر بیٹھے ہیں. کوشش کیجئے یہ گراؤنڈ کو بند کر دیں. بالکل بیٹا اس کو بند کر دیں. گراؤنڈ کو مکمل بند کر دیجئے. توجہ بالکل جو گفتگو ہے اس میں خلل نہیں آنا چاہیے. گراؤنڈ بند کر دیجئے، پیچھے لے جائیں اس کو. صوفی باصفا محترم بابا جی حضرت شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے درجات اصال ثواب کے لیے ہم حاضر ہیں. دعا کریں اللہ پاک ان کے درجاتوں میں بلندی فرمائے. یہ بیڑے جو آباد ہیں اللہ ہمیشہ آباد فرمائے. میرے حضور گنج شکر بابا فرید، آپ کی اولاد، آپ کی ذات، آپ کی خانقاہ کے ساتھ ان کی جو وابستگی رہی ہے، میرا خیال نہیں کہ میرے پاس کوئی ایسے لفظ ہیں جو ان کی دیوانگی اور محبت کے ساتھ میں ان کو تول سکوں. بس یہی دعا ہے اس فقیر کی کہ اللہ پاک
قدم قدم میرے کریم آقا کی کریمی کا ساتھ انہیں نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، بڑی ہی اہم چند باتیں ہم نے عرض کرنی ہے اور بڑی ہی زیادہ توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔ گفتگو کے لیے بڑا ہی اہم موضوع ہم نے اٹھایا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف والے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب کے بندوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ حضرت رومی فرماتے ہیں رب کے بندوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3۔ آپ فرماتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کی مانتے ہیں، اور تیسری قسم آپ فرماتے ہیں وہ ہوتی ہے جن کی اللہ مانتا ہے، جن کی اللہ مانتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ جو حضوری والا دل ہے، حضوری والا دل ہے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حضوری والا جو دل ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں، سارا دن بھیک مانگنے والے اللہ 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 کرتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ اللہ نہیں کرتا۔ زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، تو منزل کے قریب وہ نہیں جا سکتے۔ زبان پہ اور ہے اور دل میں اور ایک ذات میرے گنج شکر بابا فرید کی تھی، اب تشریف فرما ہے۔ کسی شخص نے آ کے پوچھا، حضرت آپ کی اولیائی کو تو تب مانے جب یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے، اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ حضور فرید پاک مسکرائے، آپ نے فرمایا اس وقت خدا فرید 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 کر رہا ہے۔ بندے نے کہا، حضرت ذرا غور کیجئے یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے کہا، میں کہہ رہا ہوں؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اگر میں فرید تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ 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 کر رہا ہوں تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ وہاں فرید 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 نہ ہو رہی ہو؟ آپ دیکھیے، کون جانتا تھا بابا جی شیر محمد کو؟ کوئی جانتا تھا؟ ایک سادہ سے حجرے میں سادہ سا درویش جس نے اپنی زندگی کا آغاز اللہ رب العزت کے عشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور گنج شکر فرید کی محبت سے کیا، آج وہ ایک نہیں ہزاروں دلوں میں بستے ہیں۔ اب سنیے حضوری والا دل، بات میں واپس آؤں گا کہ کیسے حاصل ہوگا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ رب کہتا ہے، اب یہاں توجہ میں آپ کی بڑی زیادہ چاہوں گا سب کی۔ رب کہتا ہے قرآن پاک میں، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اپنی کمر کو جدا کر دیتے ہیں، اپنے پہلوؤں کو جدا کر دیتے ہیں اور میری یاد مولا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میری یاد مولا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً۔ رب کہتا ہے لوگوں کو خبر ہی نہیں میں نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے کون سا سامان بنا رکھا ہے۔ اب ہم اس طرف آئیں گے کہ جن کی اللہ مانتا ہے، جن، جملہ میرے ساتھ دوہرائیے، جن کی رب مانتا ہے، کیوں مانتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے
کہ ہمیں بابا جی شیر محمد سے محبت کیوں ہے، ہمیں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے محبت کیوں ہے، ہمیں سلطان باہو، ہمیں حضور فرید الدین پاک، حضور خواجہ اجمیر پاک آپ سے محبت کیوں ہے؟ آئیے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، آپ کے سینوں میں ٹھنڈ جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 2637 نمبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اذا احبن عبدن دعا جبرائیل، رب کہتا ہے جبرائیل ادھر آؤ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ رب کی فرمان ہے جبرائیل اوے ادھر آ۔ جبرائیل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے مولا حکم۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل فَيَقُولُ إِنَّا أُحِبَّ فَلَا وَيَتَحَبَّهُ، اور جبرائیل مجھے اس فلاں بہندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل وہ جو بستی سمورا میں بابا شیر محمد ہے نا، وہ جو شہر پاک پتن میں فرید الدین ہے نا، اور جبرائیل مجھے میرے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ صحیح حدیث مسلم شریف 2637 نمبر حدیث۔ جبرائیل ہاتھ باندھتا ہے مولا میں کیا کروں؟ رب کہتا ہے فَيُحِبُّهُ جبرائیل، اور جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ مولا ٹھیک ہے کوئی اور حکم؟ رب فرماتا ہے فَيُنَادِي جبرائیل اہل السماء والارض، تمام آسمان کی دنیا میں نکل جا، تمام زمین کی دنیا میں اتر جا، میرے اس بندے سے جس سے مجھے محبت ہوئی ہے، اس کی اور میری محبت کے قصوں کو میرے لوگوں کو دلوں میں ڈال دے، اس لیے کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے سارا زمانہ اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو خدا کی قسم یہ حدیث پڑھنے کے بعد میرے دل میں ایک ہی سوال اٹھا، ہم جو خواجہ خواجگاں حضور خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتے ہیں، بابا فرید سے محبت کرتے ہیں، حضور خواجہ مظہر فرید سے محبت کرتے ہیں، بابا جی شیر محمد سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت ہماری خود کی پیدا ہوئی نہیں ہے، یہ تو جو ہم محبت کرتے ہیں خدا کی عزت کی قسم سنت خدا کرتے ہیں، سنت خدا کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے رب کو جس سے اور جس کو رب سے محبت ہو جائے سب سے پہلی اور بڑی نشانی اس میں کیا ظاہر ہوتی ہے؟ رب کو جس سے اور جس کو رب سے محبت ہو جائے سب سے پہلی نشانی ان میں کیا ظاہر ہوتی ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی پیشوائے خواجہ معین الدین چشت اہل بہشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا آ کے آپ کے قریب بیٹھ کے تاڑیں مار مار کے رونے لگ گیا، کہا حضرت ساری زندگی گناہ کرتے گزر گئی، حضور آج دل چاہتا ہے کہ رب مجھے معاف فرما دے، اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی یاری اس کے ساتھ ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اوے لوگو تمہیں خبر ہو جائے اوے اس بندے کی یاری اس کے ساتھ ہے، اوے اس کے نیڑے نیڑے رہو، تیری یاری بھی اس سے لگوا دے گا، تیری یاری بھی لگوا دے گا۔ تو خواجہ عثمان ہارونی تشریف فرما ہے، بندہ حاضر ہوا، عرض کی حضور معافی دے دیں۔ ذرا توجہ چاہوں گا، آپ کی بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی سجدہ ریز ہوئے، اسم اعظم پڑھا،
میرے دادا جی سیدی پیر خضر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے اسم اعظم اللہ کا ٹیلی فون نمبر ہے رب کا۔ حضرت جناب خواجہ عثمان ہرونی سجدے میں گئے، اسم اعظم پڑھا، یار سے لو لگائی، کہا مالک تیرے بندے عثمان کے پاس تیرا بندہ معافی کے لیے آیا ہے تو تو معاف فرما دے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں میرے دل پہ درجہ اول کا القاء ہوا، عثمان اس کو اٹھا دے اور دوڑا دے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی بڑے حیران ہوئے، اٹھے حجرے سے باہر آئے، کہا بھی تیری معافی نہیں ہے۔ انہیں کیا میں تو نہیں جانا جے، میں نہیں جانا۔ خواجہ عثمان ہرونی دوبارہ حجرے وچ گئے، سجدہ ریزی کی تھی، اسم اعظم پڑھیا، مالک معاف فرما دے۔ حکم آیا کوئی معافی نہیں عثمان، انہوں دوڑا دے، انہوں قریب بھی نہ بٹھا۔ آپ پھر باہر آئے، فرمایا بھئی معافی نہیں ہو رہی، فرمایا حضور وڈ دیو، کٹ دیو، مار دیو، پر میں اتھو جانا نہیں جے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی اے او گل آ گئی کہ جندے نال انہوں جندے نال محبت ہو جائے، ان کی سب تو بڑی نشانی کی ہوندی ہے، آؤ سنو۔ تیسری دفعہ خواجہ عثمان سجدہ ریز ہوئے، دعا کی تھی کیا معافی نہیں؟ آپ نے کیا مولا اگر انہوں معاف نہیں کرنا ہے تو پھر انہیں کر، میری ساری زندگی دی نیکیاں، میرے روزے، میرے سجدے، میری تسبیحات، میرا رکوع، میرے سجدے، وہ سارا کچھ انہوں دے دے، وہ اندے کالے گناہ میں انہوں دے دے۔ میرے کو آیا ہے ان خالی تو نہ جاوے نا۔ اے تن میرا کنگی ہووے، حضرت فرید فرماندے نے تھے اے تن میرا کنگی ہووے، اتے میں زلف مہی دی اوباما، اور پوش میری دی بن جائے جتی، وہ میں سونے دے پیری اویاما، او جے سونا میرے دکھ وچ راضی، وہ میں سکھ نو او چلے او ٹاما، او یار فریدہ او کتے مل پوے سونا، اوے انہوں رو رو حال سنا، او کیا سونیا تیرے بندے کو لایا ہے، ایک خالی نہ جائے، میری نیکیاں انہوں دے دے، اور یاد رکھو جندی یاری اوندے نال لگ جاندی ہے، او پھر اوندے ناتے سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہوندہ ہے۔ فرمایا حکم آیا لو جی ایویں ہو جائے گا، توجہ ہے تو علی بولو تا صحیح، مولوی جڑے تو انہوں بمن نہیں دیں دے انہاں آکھے بول دے، بولو تا صحیح، بھائی چھڑ دے پیچھے بیٹھ جائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا مولا میرا ہر شے انہوں دے دے، ان دے گناہ میں دے دے۔ اللہ دا نظام سی ہو گیا، خواجہ عثمان ہرونی ہر شے زندگی دی حاصل ہوئی، ایک کو لمحے وچ ان دے حوالے کر چھوڑی۔ سارے دادا جی حضور فرماندے ہیں کہ اس وقت خواجہ معین الدین صاحب آپ دی قدمہ اچ بیٹھے ہوندے ہیں، خواجہ عثمان ہرونی دے، اور 2200 کتب اور ابدال مختلف علاقیاں وچ خواجہ عثمان ہرونی دے چلہ کشی دے وچ مصروف آئے۔ آپ نے خادم نہ جانے کی ایسی غلطی ہوئی، خواجہ عثمان ہرونی دی ہر شے لے لی گئی، ایک مرید بجیا فلانی بستی تو، دوسرا بجیا، تیسرا بجیا، کہ پتہ نہیں کی غلطی ہوئی، او دوڑیا، او دوڑیا، او دوڑیا، سارے چلے گئے، نہیں دوڑے تھے میرے خواجہ معین الدین چشتی نہیں دوڑے۔ آپ نے فرمایا معین الدین تو بھی چلا جا، ان تک کچھ ہے ہی نہیں، کیا حضور سانو کچھ چاہی دے ہی نہیں، سانو چاہی دے تسی ہو، چاہی دے تسی ہو۔ 5 دہاڑ گزرے،
اللہ دا پیغام آیا عثمان ہرونی چل بس کر ہن آپ صلح کر لئیے. ہائے 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 چل بس کر اور چھوڑ صلح کر لئیے. آپ نے فرمایا مولا میری کی اوقات ہے کہ میں تیرے اگوں ناراض ہوں. نہ اقرار کیتا نہ انکار کیتا. 3 دفعہ حکم آیا, تیسری دفعہ حکم ذرا سختی نہ لایا. عثمان ہرونی اور تو صلح کردہ نہیں, معین الدین تیری جان چھڑدہ نہیں. وہ اندے کو تو بڑے 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 کام لینے نے. خواجہ عثمان نے کیا سونیا پھر صلح ہوئے گی لیکن 2 شرطاں پہ ہوئے گی. ایک گل میں بابا شیر محمد تواڈے سامنے بہ کے تواڈی نظر کر کے جا رہے ہیں. آج صلح ہوئے گی لیکن 2 بولو 2 شرطاں تے ہوئے گی. رب نے کیا تو جو کہے گا مان لواں گے. ہائے 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 سنو, آپ نے پہلی گل کی تھی. آپ نے فرمایا میرے مالک مینوں موت آئے, میرے مالک مینوں موت آئے. خواجہ عثمان ہرونی نے کیا تے میری قبر تیرے حرم دے سینے چ بنے تا قیامت لبیک اللہم لبیک کرنے والیاں دے قدم ہوون تے میرا چہرہ ہو. میں انہاں دے قدماں تو قربان ہو جاواں جڑا تیرے نام تو فدا ہونا ہے. کیا ٹھیک ہے. دوسری گل آپ نے خواجہ معین الدین چشتی نو سینے لایا اور سینے لا کے کیا مولا معین الدین نو اینے قبول کری او جی میں پوری کائنات میں کسی نو نہ کیتا ہوئے. میں بھی اتھے بہ کے وضو دی حالت اللہ دے حضور دعا کرنا مولا اس وقت بابے شیر نو بھی اینے قبول کری اور جی میں کسی نو نہ کیتا ہوئے, جی میں کسی نو نہ کیتا ہوئے. میں نے ایک کافی بابا جی حضور گنج شکر دی بابے شیر دی نظر کرن دیئے تھے لوڑ پہ رہی ہے کہ جو مست در پہ سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں. یہ میں رستے گڑی چاندے آدھے لکھی ہے شیخ کلام تک کسے ہوتا ہے. ان دی طرز تا نہ ہونے ہوتن سی میرے کو, لیکن انہوں سن کے توجہ اچھ بابے شیر نو ضرور رکھا ہے. جو مست در پہ سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں, درے فرید کو کعبہ بنائے بیٹھے ہیں. بڑی جان سی بابا جی شیر دی. میں کہا بابا جی یہ میرے نال بیتی گل ہے. میں کہا بابا جی ضیاء احمد چمن ہے تھوڑا بچہ ہے, انہاں دی ڈیوٹی لاؤ. ہن تھوڑی عمر وڈیری ہے تے سفر مشکل ہوندی ہے. میں گواہ اس چیز دا. بابا جی شیر نے میرے گلاں نو ہاتھ وچ لے کے داڑھی نو کیا تانوں ویکھیا وی تے اج ہوندی ہے. اے میرے فرید دے خاندان دا خون ہے. پھر یہ جملہ ہوتا ہے کہ نہیں فٹ ہوتے. جو مست در پہ سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں, درے فرید کو کعبہ بنائے بیٹھے ہیں. کرم کرم میرے بابا نگاہ لطف کرم, کرم کرم میرے بابا نگاہ لطف کرم. گناہ گار تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں, گناہ گار تیرے در پہ آئے. اور یہ عرس بابا کا ولیوں کا ایک جمگٹ ہے. یہ عرس بابا کا ولیوں کا ایک جمگٹ ہے. شاہ مدینہ بھی تشریف لائے بیٹھے ہیں, شاہ مدینہ بھی تشریف لائے بیٹھے ہیں.
آخری شیر ساری گفتگو ختم. میں پوچھاں گا شیر بولنا تو بعد کہ کیا ایویں ہے کہ نہیں ہے تو پھر جواب دے گا. انہیں جلائے گی دوزخ یہ ہو نہیں سکتا, انہیں جلائے گی دوزخ یہ ہو نہیں سکتا, جو میرے بابا کے سائے میں آئے بیٹھے ہیں, جو میرے بابا کے سائے میں آئے بیٹھے ہیں, جو میرے بابا کے سائے میں آئے بیٹھے ہیں. جس دن سنو جی, جس دن میں بابا جی شیر محمد صاحب کے جنازے پہ پہنچیا, میں خدا نو حاضر جان کے کہہ رہا کہ میری ساری زندگی وچ میں ایسا نور کسے دے چہرے تے نہیں دیکھا. میں انہاں نو مینوں 10 لوگاں نے کہا جی جڑی جنازے وچ گل سنائی سی تے سنا دینا, 10 نے کہا. اور میں میرے چاچا جان اور ساڈے اکبر واسگر سارے موجود ہیں. یقین کرو یقین کرو یقین کرو, یہ سچی گل پہ میں کرنا کہ حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاروی چشتیان شریف بابا فرید گنج شکر تو بعد سب تو زیادہ فیض پنجاب دے وچ خواجہ نور محمد مہاروی آپ تو ہویا ہے. آپ نو ایک خادم اٹھیاں جو پڑھن لگیا تے آپ نو کہندا حضور لتاں تے رسے بننے ہوئے. آپ نے فرمایا نہیں, 40 سال پاک پتن شریف پیدل جا جا کے ناڑا بھول گئی ہیں. چشتیاں تو پاک پتن تک 40 سال جاندے رہے, ہر جمعہ اتھے پڑھنا, ہر جمعہ فرید کو پڑھنا. یہ رسانہ سوچ گئی ہیں لگتا. اور آپ نے فرمایا جدو 40 سالاں بعد پہلا جمعہ ساڑا قضا ہویا سی نا پاک پتن تو, تے ساڑی نگاہاں دے سامنے بنفس نفیس حضور گنج شکر فرید آگئے سن. ہمارے نور محمد کیوں رونے ہیں؟ میں کہ حضور 40 سال دی ایک عادت ہے توڑے کو جمعہ پڑھن دی, آج پڑھے آنے گیا, تکلیف بازریہ کمزوری بوجہ بزرگی. کہ آپ نے فرمایا روندہ کیوں ہے؟ 40 سال تو ساڑے کل پاک پتہ نہ دا رہے ہیں, اوہ ہونے سی تیرے کل چشتیان شریف آیا کرا دے. میں گل بابا جی دے جنازے تے کیتی سی, بابا جی تسی 65 سال پاک پتن شریف حضور گنج شکر فرید کو لا دے رہے ہو. ساری اولاد ساڑی میرے باپ دادے سارے آئے بیٹھے نے. اے نشانی ہے میرے فرید پاک دے حکم دی کہ بابا شیر وہ پہلے تو آدھا رہے ہو نسی میرے کو لایا کرا. حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید. یاد رکھو یاد رکھو, یہ بھی بڑی گل ہوندی جے کہ پیر دے منہ مرید دیاں تعریفہ ہوا. یہ بھی ادو ہی ہوندیاں نے جدوں پیر ڈاڈا راضی ہویا ہو. اور جنازے دے دن میں دسیا سی کہ میری والدہ صاحبہ نے میں 2 لوگاں دے جنازے دے موقع تے کہہ کے کر لیا سی, بابا جی نذیر مائی دی چکی والے اور بابا جی شیر محمد کے پتر اعلان کر کے کمی اسی انہاں دی خدمت قبول کی تھی ہے. دعا کرو کہ ویڑے آباد رمن. میں تو انہوں تلقین کروں گا, پلیز خدا را اس گانوں دل دنال سنے ہیں تو سمجھے ہیں. ضیاء احمد صابری, چمن فرید صابری, یہ میرے بابا جی شیر دے دو میں پھول نے, یہ انہاں دی نگاہاں نے. سانو پتہ ہے اس ساریاں گلاں دا انہاں دا کی پیار سی. ٹھیک ہے, میری بھی خواہش سی ایک کہ ساڑے جڑے درس قرآن پاک دے چل دے نے پنجاب دے مختلف شہراں وچ, اسی ضیاء احمد دے نال مشورہ کران گے. ہو سکتا ہے بابا جی دی علالت دی وجہ تو اسی وہ ٹائم نہیں جھنگ نال اکٹھا کر رہے ہیں. چند دی 23 نو اگر اسی ہو جو ساڑا مشورہ ہوئے گا تو توڑے تک پیغام بھی آ جائے گا. چند دی 23 نو درس قرآن جڑا سلسلہ ساڑا چل رہا ہے اسی ایتھے بھی ٹائم دے مانگے. لیکن خدا را تو انہوں نے درخواست دے مرشد دے نال محبت, اللہ دے نال محبت ہے. میں پہلے جملہ بولیا ہے اور آیت پوری بولی حدیث پاک دی کہ اے سانو محبت مفت چ نہیں ہوندی,
ਕਿਸੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ 800 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। اور یاد رکھو رب دے جننے ولی نے انہاں دی ایک ہی مقصد ہوندا ہے، وہ کی مقصد ہوندا ہے جڑی میں آیت پڑھی سی تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء۔ رب جدو جنت والیاں نو جنت ونڈ دے گا، جاؤ یہ جنت تہاڈی ہے، جنت بولو جنت، وہ کوئی جنت جا کے بھی خوش نہیں ہون گے۔ اے قرآن دی آیت تھوڑے سامنے میں پیش کرنے لگیا، جنت والوں کو جنت مل گئی، لیکن کوئی خاص ٹولہ ایسا تھا جو وہاں بھی اداس بیٹھا ہوگا، اتنے بھی اداس بیٹھے ہوں گے۔ رب فرشتیاں نو کہے گا جنت وچ جاؤ، وہ جڑا ایک ٹولہ بیٹھا ہے انہوں پوچھو کیا میرے وعدے پورے نہیں ہوئے؟ میں محل چشمے حور و قصور من مانیاں پوریاں نہیں کیتیاں، پوچھو جا کے انہوں نے کیوں اداس بیٹھے نے؟ ہائے 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 ہائے۔ فرشتے آمن گے، آ کے کمن گے مالک حکم دیندا ہے کہ تسی اداس کیوں جی؟ جنتی تو سارے خوش نے، کوئی پھل کھا رہا ہے، کوئی محلاں وچ سیر کر رہا ہے، کوئی چشمے وچ نہا رہا ہے، کوئی دودھ دیاں ناراں شہد دیاں ناراں، اور تسی اداس کیوں جے؟ رب کہندا ہے تسی اداس کیوں جے؟ لوگو سنو، انج دے لوگ بھی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا فرشتیاں نے پوچھو یہ اداس کیوں نہیں؟ فرشتے آمن گے، رب پوچھدا کیوں اداس نے؟ وہ سارے ہاتھ بنن گے تے کمن گے کہ میرے رب نو، ساڈے رب نو کہہ کہ مولا اسی راتاں دی نیند انہاں حوراں واسطے نہیں چھڈی سی، اسی دکھ سے تیرا تیرے محبوب دے حکم دے اگے سر جھکایا، یہ وہندے چشمیاں واسطے محلات واسطے نہیں چھڈیا۔ فرشتے کمن گے پھر تسی چاہندے کی ہو بھائی، چاہندے کی ہو؟ وہ کمن گے رب نے ایک وعدہ کیتا سی، رب نے ایک ہائے ہائے رب نے ایک وعدہ کیتا سی کہ تہاڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دیواں گا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک دوں گا، ایسا عمل میں پیش کروں گا۔ اہل جنت وہ جنتی ٹکڑا کہندا ہے ساڈیاں اکھاں نو ٹھنڈک تا حوراں نال نہیں ملی، محلاں نال نہیں ملی، وہندے چشمیاں نال نہیں ملی، کہ بھائی تسی پھر کی چاہندے ہو؟ وہ سارے سجدہ ریز ہو کے کمن گے کہ مالک دی بارگاہ دے وچ فرشتے ہو جا کے کہہ دیو او مولا تو تیری دید دے بھکھے نے، وہ تینوں ویکھنا چاہندے نے۔ فرشتے جاون گے جا کے اللہ نو کہن گے مالک وہ تو کہندے نے اسی تینوں ویکھنا ہے۔ ہائے 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 حکم آئے گا فقال اللہ تعالی لا شکی من کان للہ کان اللہ لہ، انا ربی انا سبوح انا قدوس۔ رب فرمائے گا اس ٹولے دے اوپر ایک نور چھا جائے گا، اور نور پھٹے گا، آواز آئے گی انا ربی، او میں تہاڈا رب ہاں، اور تسی میرے ہو تے میں تہاڈا، تسی میرے ہو تے میں، تسی میرے ہو تے میں تہاڈا۔ تے حدیث پاک وچ آندا ہے کہ پھر رب انہاں نو ویکھدا رہے گا تے او رب نو ویکھدے رہن گے۔ نماز پڑھا کے میں تیں ول ویکھاں، اور سانو کعبہ بھول گیا، او بھول گئے سب صوم صلاتاں، ایک یار دا فکر پہ آئی۔ بابا جی بڑی عمر ہے کہ آجی جی تو انہوں دیکھیں ہی آج ہوئے تو سانو کیوں روک دے ہو؟ عزیز دوستو، اللہ توڑے سب نو آباد رکھے، توڑا پدا کرے۔ ساڑھے جتنے خلفاء جنہیں سنے ہیں، محترم اسماعیل بھائی باہر دے ملک تو آئے، جتنے ملتان تو جی آئے، جتنے خلفاء آئے بیٹھے،
میرے چچا جان میرا بیٹا اسی سارے یہ دعا کرنے ہیں اللہ ویڑے آباد رہن اللہ فقیر دا آستانہ تا قیامت قائم رہے اور میں تانوں تلقین کر رہے ہیں تلقین کر رہے ہیں بابا جی شیر محمد صاحب دا اسی ویڑا رنج کے سونا بنانا ہے بناؤ گے خدا واحد جاندہ ہے میں نو کسے نے نہیں کہا کہ جی کسی سارے طرفوں انج کہنا میں کہہ رہے ہیں اسی رل کے بابا جی شیر دے ویڑے نو اور دربار نو اور مسجد نو مل کے بنانا ہے کس واسطے بنانا ہے اے دلان دا قرار ہے اے ویڑا ساڑا پیار ہے ٹھیک ہے اور کچھ خلفاء دی اور دستار بندی ہوئے گی بابا جی شیر محمد صاحب دے بڑے بیٹے خاندان دی پگ انہاں تے آئے گی اور دوسریاں دو میں خلافت دیاں پگاں وہ ضیاء احمد صابری اور چمن فرید صابری دے سر تے آئے گی تسی دعا کرنی ہے سارے نے دعا کرنی ہے اے پگاں جڑیاں انہاں دے سر تے اللہ رکھ رہے ہیں اسی اے اللہ ان دی لاج رکھن اے بیڑے آباد رکھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میں دعا کرساں یا اللہ تو اے بیڑیاں نو آباد فرما دے میرے نال مل کے تسی ایک نعرہ مارو گے تو آڑے وچ اٹھے گا کوئی نہیں صرف چاچا جان میرے اٹھن گے اور خلفاء دستار بندی اسی جویں چاہواں گے کرتے جاواں گے